بنایا سجایا संवारा। درود پاک اس ہستی پر جو تخلیق کائنات بنے، وجہ کائنات بنے۔ آئیے اپنے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اس کو سننے کے بعد خود بھی مجھے عمل کرنے اور جو لوگ اس کو سنیں ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے امام، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے امام تھے کہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا 100 سے زائد مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ آج میں اور آپ خواب میں دیدار کے لیے تڑپتے ہیں تو انہوں نے سامنے بیٹھ کر سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ تعداد سامنے بیٹھ کر ہے، خواب کی تعداد تو کوئی نہیں جانتا۔ پھر تو یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے اور اتنے بڑے امام تھے کہ جنہوں نے 100 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ آپ فرماتے ہیں، نقل کرنے والے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک بار۔ آپ میرا ساتھ دیں گے، مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ مزے کے ساتھ ساتھ جتنا آپ سبحان اللہ بولیں گے یا میرے ساتھ دیں گے تو ثواب کا ثواب۔ تو فرمایا مجھ پر جو ایک بار درود پڑھتا ہے تو خالق کائنات ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اسی حدیث پاک میں فرشتے کی شکل و صورت، اس کا حیت بیان کی حضور علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ اس کے 2 پر ہیں، یا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے اتنے پر ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ فرمایا 2 پر ہیں، ایک پر مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اور جو اس کے پاؤں ہیں وہ 7 زمینوں کے نیچے ہیں، جس کو تحت الثری بولتے ہیں، اور اس کا جو سر ہے وہ عرش کو چھو رہا ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے! حضور فرما رہے ہیں اتنا بڑا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی بدولت پیدا فرماتا ہے۔ اب پیدا ہو گیا، کرتا کیا ہے؟ ایسے چھوڑ دیا اڑتا رہے پوری کائنات میں؟ نہیں، فرمایا اب نور کے دریا میں غوطہ لگاؤ۔ وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ اب فرمایا باہر نکلو، وہ باہر آتا ہے۔ بڑی مزے کی حدیث پاک ہے، عاشقوں کے لیے تو جھوم جھوم کر سننے، اور اس کے بعد جو ہے نا دل ایسا مچل جاتا ہے کہ دل کرتا ہے بس درود پڑھتا جاؤں تو درود پڑھتا جاؤں۔ اب باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اپنے ان نورانی پروں کو جھاڑو۔ وہ بھیگ کر باہر آتا ہے۔ فرمایا اب اپنے پروں کو جھاڑو۔ وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جب پروں کو جھاڑتا ہے تو اس سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی راوی ہیں، فرماتے ہیں جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے قطرے اس کے پروں سے ٹپکتے ہیں، رب کائنات ہر قطرے کے بدلے اور فرشتے پیدا کرتا ہے۔ کوئی حد ہے؟ کوئی گنتی، کوئی کمپیوٹر، کوئی سائنس، کوئی کیلکولیٹر کوئی پہنچ سکتا ہے کہ کتنے قطرے ہوں گے؟ آج ہمارے سامنے چھوٹی سی مرغی پانی میں جائے، لوٹ پوٹ ہو، باہر آئے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے قطرے ٹپکے ہوں گے۔ تو کائنات کا جتنا بڑا فرشتہ جب نور کے دریا میں غوطہ زن ہو، پھر اپنے پروں کو جھاڑے اور اس کے پروں سے جو قطرے ٹپکیں، ان قطروں کی تعداد کے برابر رب کائنات اور فرشتے پیدا کرے، اب حضور مسکرا پڑے۔ مسکرائے کیوں؟ آپ بھی مسکرانے لگ جائیں گے جب آگے سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اس بڑا فرشتہ اور اس کی بدولت جو قطروں سے بنے فرشتے، یہ سب کرتے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تھا قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اب اس فضیلت کو سن کر، اس حدیث کو سن کر کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں درود نہ پڑھوں؟
تو اس کو سن کر ہمارا دل کرے گا کہ بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے میری زبان پر درود پاک کا نذرانہ کیا ہو، جاری و ساری ہو۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ بلند آواز سے عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا قریب آ جائیں گے نا، تو اگر کوئی آنے والا آئے گا تو وہ اس کو آسانی ہو جائے گی، وہ آ کر پیچھے بیٹھ جائے گا، اس کو کندھے پھیلا کرنے نہیں پڑیں گے۔ ہم کس کے لیے جمع ہوئے؟ آج میلاد کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں الحمدللہ عاشقان رسول اپنے گھروں کے اندر، محلوں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، جہاں کہیں بھی مناسب ہوتا ہے وہ محفل میلاد سجاتے ہیں۔ اسی طرح ارباز بھائی نے بھی اپنے گھر پر محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محفل سجانا، ہم سب کا آنا، پڑھنا پڑھانا سب قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو باعث نجات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھیے میرا انداز چیخم چاخی والا نہیں، سمجھانے کا ہے۔ بندہ محفل میں آئے سمجھ کے چلا جائے، عمل کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ چیخم چاخی ہوتی رہے، بندے کو سمجھ میں نہ آئے کہ ماں حضرت بول کے کیا ہے اور سننے والے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر چرچا کرو۔ چرچے کا مطلب آپ سب اردو سمجھتے ہیں، خوشی مناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خوشی دی ہے اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ اور ایک جگہ پہ تو حکم ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر چرچا کرو، خوشی مناؤ۔ اگر نہیں مناؤ گے تو یہ بخل ہے، یہ ناشکری ہے، کیونکہ کوئی نعمت ملے اس کے بعد شکرانہ نہ ہو تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ میں جو تمہیں نعمت دوں اس کے بعد پھر کیا کرو؟ خوشی مناؤ، اس کا چرچا کرو۔ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی جو ہے نا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ برتھ ڈے منانا کیا ہے؟ خوشی ہے، غمی ہے؟ خوشی ہے۔ اسی طرح وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی شادی کرتے ہیں، شادی پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، یہ خوشی ہے یا غمی ہے؟ خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دن ہم خوشیوں کے طور پر مناتے ہیں۔ آزاد ہوا، یہ ہمیں نعمت کے طور پر ملا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی حالت کیا تھی وہ سب جانتے ہیں۔ جب ملک پاکستان ہمیں ملا، اس کی خوشی منانے کے لیے ہم 14 اگست مناتے ہیں۔ یہ ایک نعمت ملی، پاکستان ایک نعمت ہے، اس نعمت کے شکرانے میں ہر پاکستانی ہر سال 14 اگست کو خوشی مناتا ہے۔ اسی طرح آج دنیا ہر سال اس دن خوشی مناتی ہے جس دن پہلا جہاز ایجاد ہوا تھا۔ کیوں خوشی کیوں مناتی ہے؟ کہ مہینوں سفر کرتے تھے، کس پر؟ گدھے گاڑیوں پہ یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، لیکن آج اس دن جس دن پیدا کیا انہوں نے، یعنی ایجاد کیا جہاز کو، ہر سال اسی دن جہاز بنانے کی خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا مہینوں کا سفر جو ہے نا اب گھنٹوں میں ہونے لگ گیا۔ تو یہ ایک نعمت ملی۔ اس طرح ہر کوئی اپنی نعمت پر جو بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اس پر خوشی مناتا ہے۔ اب دیکھیے 2-3 دن ہوئے، ایک صاحب نے اپنی شادی پر 200 کروڑ، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے، 200 کروڑ روپے شادی پہ لگا دیے یار۔ 200 کروڑ کیا خوشی منا رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے۔ آگے اس کی اور وجہ بتاؤں گا، بس یہاں پر خوشی منانے کا رکھیں کہ انہوں نے خوشی منائی کہ میرے بیٹے کی شادی 200 کروڑ روپے لگا دیے، خوشی منائی۔ اچھا اب آئیے دیکھیے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ محفل میلاد منا کر خوشی کیوں مناتے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے میں ان کو ایک سیدھا سا جواب دیتا ہوں، الحمدللہ اہل سنت کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت نہ ہو۔
بالیقین اور ضروری طور پر وہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم اپنے ثبوتوں کو، آپ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کہیں سے ثابت نہیں۔ چلو کہیں سے ثابت نہیں ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ محفل میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ محفل میلاد کیوں مناتے ہو، خوشی کیوں مناتے ہو، تو ان سے آپ سوال کریں، وہ خود جواب دے گا اور خود ہی پھنس جائے گا۔ بھئی محفل میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا نعت پڑھتے ہو۔ بھئی اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہے گا کہ تلاوت کرتے ہو، تلاوت کے بعد نعت، نعت کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ وہ کہے گا بیان کرتے ہو، بیان کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا لنگر کھلاتے ہو۔ اب اس کو بولو کہ میں نے جو محفل میلاد میں ایک ایک کام جو تم نے خود بتایا، یہ کیا گناہ تھے یا ثواب تھے؟ یہ گناہ تھے یا ثواب تھے؟ یقیناً تلاوت کرنا آپ کے ہاں بھی ثواب، نعت پڑھنا، حضور کی نعت پڑھنا، شان بیان کرنا نعتی انداز میں، وہ بھی ثواب، اور بیان کے اندر حضور کے معجزات، حضور کی ولادت، حضور کے واقعات، حضور کی سیرت بیان کرنا، یہ بھی آپ کے نزدیک ثواب۔ اس کے بعد دعا مانگنا، یہ بھی آپ کے نزدیک ثواب، لنگر کھلانا بھی ثواب۔ تو بتاؤ، تم کرو تو ثواب، ہم کرو تو بدعت۔ تمہارا کتا ٹومی، ہمارا کتا کتا، اب سمجھ میں آئی؟ تم عمل کرو ثواب ملے، ہم عمل کریں گناہ ملے۔ دو رنگی کیوں بھائی؟ ایک ہی زاویے سے دیکھو، دو زاویوں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جس زاویے سے تو ہم اپنے عمل پر ثواب کہتے ہو تو ہمارے عمل پر ثواب کہو نا۔ تو بھیا جو عمل ہم کر رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر شرک بدعت کہاں سے آ گئی؟ تو الحمدللہ جو عمل سنی کرتا ہے وہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے تو آپ کے نزدیک بھی یہ سب کچھ کرنا ثواب ہے۔ اچھا، پھر ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ایک رگ پکڑ لو تو پھر دوسری نکل آتی ہے، یعنی ایک دم پہ پاؤں رکھو تو دوسری نکل آتی ہے۔ اب جب پتہ چل گیا نا یہ ثواب کے کام ہے تو دوسرا اعتراض کریں گے۔ کیا اعتراض کریں گے؟ چلو مان لیا ثواب کے کام ہیں، لیکن 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، اس دن تو خوشی نہیں منانی چاہیے، حضور کی وفات پر تم خوشیاں منا رہے ہو۔ ابھی میں دلائل نہیں دے رہا، ان کے سوال ان پر ڈال رہا ہوں۔ وفات کا دن ہے جی، خوشی کیوں مناتے ہو؟ یہ تو غم منانا چاہیے۔ تو آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شریعت سے پتہ کرتے ہیں کہ اس دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بقول، ہم تو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے، یہ لوگ ڈھنڈورا مچاتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ حضور کی وفات کا دن ہے بالفرض۔ شریعت سے پوچھتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں، کیا آپ کی وفات کے دن خوشی منائیں یا غم منائیں؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زائد کسی کے لیے سوگ منائے، یعنی غم منائے، اس پر روئے، اظہار افسوس کرے۔ یہ سب کے لیے، کس کے لیے؟ سب کے لیے، کہ 3 دن سے زائد وہ کسی شخص کے لیے سوگ غم منا نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرما دیا کہ 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں منا سکتا، تو حضور کو گئے ہوئے تو آپ کے نزدیک کتنے سال گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے، اب بھی تم کہتے ہو کہ غم مناتے رہو۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا، اب پتہ چلا کہ غم نہیں منا سکتے، حرام ہے، اور الٹا خوشی منائیں گے، وفات کے دن پر خوشی منائیں گے۔ کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جمعہ کے دن ہمارے باپ آدم پیدا ہوئے اور اسی دن وفات پائے۔ آگے حدیث میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ اور عید خوشی کا دن ہوتا ہے، غم کا دن ہوتا ہے؟ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے باپ آدم کی وفات کا دن، آپ تو خوشی منانے کا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پتا چلا اگرچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہو تو پھر بھی غم نہیں بلکہ خوشی منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ خوشی منائیں گے۔ اب پھر وہ کہا نا میں نے، ایک
दुम पकड़ो तो दूसरी निकल आती है, फिर दूसरी पकड़ो तो तीसरी निकल आती है। ये इनके चक्करबाजियां चलते रहते हैं, मानेंगे कभी नहीं, क्योंकि इनकी घुट्टी में क्या होता है, ये पिलाया जाता है कि मैं ना मानूं। कितने भी दलाइल दे दो, कितने भी सबूत दे दो, ये क्या कहेंगे, मैं ना मानूं। वो एक स्टूडेंट था, वो उस्ताद के सामने अकड़ गया। उस्ताद ने कहा कौवा सफ़ेद नहीं है, कौवा काला है। सबको पता है कौवा काला होता है। बच्चे ने क्या कहा, कौवा क्या है, सफ़ेद है। घर आ गया, माँ को बोला अम्मा मैं ना उस्ताद से जीत गया आज। कैसे? उस्ताद ने कहा काला कौवा होता है, और मैंने कहा कौवा सफ़ेद होता है। माँ ने कहा तू हार गया, तू कहाँ से जीत गया, कौवा तो काला ही होता है। तो बच्चे ने पता क्या कहा, उसने कहा मैंने माना ही नहीं तो कहाँ से हार गया। तो ये बात होती है इनके यहाँ, जितने भी सबूत दे दो, दलाइल दो, मानना इन्होंने है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, सबूत पहले देने हैं, अगर नहीं माने तो फिर क्या करना है, इमाम राजी वाला काम करना है। इमाम राजी ने क्या किया था, इमाम राजी की बारगाह में शैतान आया। शैतान ने कहा तुम आज मुझे इस सवाल का जवाब दो। इमाम राजी ने फरमाया क्या? कहा तुम रब को एक मानते हो, अल्लाह को एक मानते हो, बताओ दलील क्या है। तो इमाम राजी साहब ने एक दलील दी, रद्द कर दी, दूसरी दी, रद्द कर दी, तीसरी, चौथी, 365 दलीलें दी रब के एक होने पर। लेकिन शैतान फिर शैतान था, उसने सबको रद्द कर दिया, झुटला दिया। अब इमाम राजी सर पकड़ कर बैठ गए कि मेरे पास जितने दलाइल थे सब के सब मैंने दे दिए, अब भी ये मान नहीं रहा तो क्या करूं, अब तो मेरा ईमान खतरे में है। अब इसी कशमकश में थे तो आपके जो पीरो मुर्शिद थे ना, नजमुद्दीन कुबरा, आप वुजू फरमा रहे थे, पास नहीं मीलों दूर वुजू फरमा रहे। अब वुजू का जो पानी था ना, उसके छींटे ऐसे हवा में फजा में बुलंद किए, ऐसे मारा। अब वो छींटे मीलों दूर जो मारे थे नजमुद्दीन कुबरा ने, पीरो मुर्शिद ने, वो आके इमाम राजी के मुंह पर लगे। और वो आवाज़ जो नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाई, इमाम राजी ये क्यों नहीं कहता कि मैं अपने रब को बिना दलील के एक मानता हूँ, बिना दलील के एक मानता हूँ। इमाम राजी साहब ने वो सुनते ही होश में आ गए, पहले चकरा गए थे ना कि अब क्या दलील दूं। इमाम राजी साहब ने फरमाया शैतान इब्लीस, मैं अपने रब को बिना दलील के एक मानता हूं। उसके बाद शैतान दुम दबा के भाग गया और ये कहता हुआ भागा कि इमाम राजी आज तेरे पीर ने तुझे बचा दिया, अगर वो ना होते ना तेरा ईमान तो मैं लेके ही जाता था। तो पता चला कि पीरो मुर्शिद का पीछे हाथ होना ये हमारे ईमान की मजबूती के लिए होता है, ईमान पर साबित कदमी के लिए होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसका पीर नहीं वो उसका पीर क्या होता है, शैतान होता है, वो फिर जिस तरफ चाहे उसको ले जाए। तो आज इस महफिल में कोई बिना पीर के बैठा है जो किसी का मुरीद नहीं है, किसी कामिल पीर किस जो है ना वो मुरीद बन जाए, वगरना काम वही होगा जो होने वाला था। लेकिन पीर साहब ने बचा लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी ईमान पर साबित कदम रहें और मरते वक्त भी हमारा ईमान साबित कदम रहे, देखिए ये इश्क वालों की बातें हैं। कोई कहेगा कि वो कैसे ईमान बचा सकते हैं, तो उनके जवाब में, उनके बातों में नहीं आना, उनको कहना हम बस मानते हैं ये इश्क वालों की बातें हैं। तो पता चला हमें सबूत और दलाइल याद होने चाहिए। 12वीं क्यों मनाते हैं, जायज़ है। 11वीं क्यों मनाते हैं, नज़रो नियाज कहाँ से साबित है। हमारी कमज़ोरी है अहले सुन्नत की कि हम अपने अकायद के मुताल्लिक दलाइल और सबूत पता ही नहीं होते हमें। इसी वजह से कोई भोले भाले सुन्नी को पकड़ लेता ना, यार ये तो हराम है, ये शिरक है, ये बिदअत है, और एक आयत जो सुना देता होती किसी और के लिए, ये भोला भाला सुन के कहता हाँ यार तुम तो सच कह रहे हो, बाबू फिर उधर ही निकल जाता है, फिर रेवंड दूसरे दिन चिल्ले में होता है। ये क्या है, हमारी कमज़ोरी है। हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारी 7 पीढ़ियां सुन्नी, लेकिन क्या एक दिन इस उल्लू के पट्टे की वजह से वो एक आयत जो किसी और के लिए थी वो हमारे सामने सुना देता, हम सर पकड़ के बैठ जाते, यार हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, हम तो गलत कर रहे थे, ये 11वीं ये 12वीं ये कहाँ से जायज़ है।
تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان کو پڑھتے، نہ ہی کسی امام کے ساتھ کسی عالم صاحب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بتا بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے۔ ثابت تو کرتے ہو تم، لیکن ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی یاد کروا دو۔ لیکن کیا ہے، ہمارے امام ہمارے عالم انتظار کر رہے ہیں لیکن عوام نہیں جا رہی۔ ہمیں جانا چاہیے اگر ایمان کو بچانا ہے۔ آج نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی جو ہے نا ادھر جا رہا ہے۔ جا کیوں رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، لکھے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کم از کم ہر عقیدے کی، جیسے 12ویں ہیں، 11ویں ہیں، نظر و نیاز ہے، اصال ثواب ہے، اس کے بعد قبر پر اذان دینا، کم از کم ایک آیت ایک حدیث تو یاد ہو۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، پوری کتابیں نہیں چھان سکتے، ایک ایک آیت ایک ایک حدیث تو یاد کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی اگر پوچھے، گرابان پکڑ لے، آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور پوچھے ثبوت دو، تو آپ اس کے منہ پر مارو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو بالفرض نہیں آتا، نہ ثبوت پتہ ہے نہ دلائل پتہ ہے، کہ میں 12ویں کرتا ہوں 11ویں کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، اور کہنے والا آپ سے آ کر کہتے کہ کہاں لکھا ہے، تو آپ نے کہنا ہے بھائی کہیں نہیں لکھا، بس میرا عشق کہتا ہے، میں بنا دلیل کے اس 12ویں کو مانتا ہوں۔ امام راضی والا کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ امام راضی والا کام کرنا ہے۔ وہ ویسے بھاگے گا جیسے شیطان بھاگا تھا، بھائی بنا دلیل کے مانتا ہوں، تو کرنا جو کر لے، میں شرک کر رہا ہوں، میں بدعت کر رہا ہوں، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، جو بھگتوں گا، تو نے کیا لینا دینا ہے، تو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ تو کرنا یہی ہے، سب سے پہلے دلائل ثبوت پڑھنے ہیں، یاد کرنے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہی دلیل کافی ہے، بنا دلیل کے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ آج آپ نے اس محفل میں یہ سبق پڑھا ہے، بس سب کو یہی سمجھانا ہے کہ بنا دلیل کے مانتا ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اچھا، اس کے بعد 12 ربیع الاول آتی ہے۔ ربیع الاول کے آنے کے شروع سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر وہ ان کے جو ہے نا بیانات اور یہ چیلے سارے جو ہے نا سب کی زبان پر یہ ہوتا ہے، یا تم یہ لائٹنگ کر رہے ہو، محفل میلاد پر لنگر کھلا رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں۔ ہر کسی کے پیٹ میں بس یہی درد ہوتا ہے کہ غریب کی بیٹی، بس ہائے غریب کی بیٹی۔ 12 ربیع الاول سے بیٹھے پہلے جو ہے ساری غریب کی بیٹیاں کہاں ہوتی ہیں بھیا؟ 12 ربیع الاول کے اندر بھی اگر کسی غریب کی بیٹی کو نکاح کرنا ہے تو ہمارے سیلانی موجود ہے الحمدللہ۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور شرعی نکاح نہیں کر سکتی تو وہ سیلانے جائے، انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کریں گے، ضرور کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب میں نے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ 200 کروڑ روپے کی شادی کی ہے، اور اس میں نکاح پڑھانے والے کون تھے؟ طارق جمیل صاحب۔ ہاں، 200 کروڑ کی شادی اور نکاح پڑھانے والے طارق جمیل صاحب، اور حضرت نے نکاح پڑھانے کے پیسے کتنا لکھیے؟ 10 لاکھ۔ اس وقت حضرت نے بیان بھی کیا، کھڑے ہو کے بیان کیا، نکاح بھی پڑھایا، سب کچھ کیا۔ اس وقت کوئی سادگی، کوئی غریب کی بیٹی، کوئی لنگر، کوئی کچھ بھی یاد نہیں ہے، کوئی درد یاد نہیں آیا۔ اس وقت تو 10 لاکھ نظر آ رہے تھے۔ تو پتہ چلا درد کچھ اور ہوتا ہے، حضور کا بغض ہوتا ہے، غریب کی بیٹی کا درد نہیں ہوتا۔ یہ حضور کے بغض میں سارے درد نکل آتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے درد کو اور بڑھانا ہے، اور سج دھج کر اور بڑھ چڑھ کر حضور کا میلاد منانا ہے۔ اب آؤ ہم چلتے ہیں ثبوت کی طرف۔ پہلے تو ان کے سوال اور ان کے اعتراض تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں تمہیں جو نعمت دوں اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ غیر بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، بڑا بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، عورت بھی جانتی ہے، مرد بھی جانتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جو بھی مسلمان ہے نا، ایمان والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب میں اپنے بیٹے کی نعمت پر خوشی منا رہا ہوں، جب بیٹے کی شادی پر خوشی منا رہا ہوں، جب ملک پاکستان ملنے پر خوشی منا رہا ہوں، ہیپی نیو ایئر پر خوشی منا رہا ہوں، ایک جہاز بنانے پر خوشی منا رہا ہوں، تو حضور کی خوشی کیوں نہ مناؤں جو سارے جہان میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو پتہ چلا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے حضور سے خوشی مناؤ، میلاد پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتے حدیث پاک۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہر سوموار بولتے پیر کو، منڈے کو روزہ رکھتے ہیں. جب بار بار دیکھا پیر والے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام، ایسا ہے نہیں کہ کوئی عمل دیکھے اور پوچھے نہ کہ یا رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہر پیر والے دن روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں. میلاد کا مطلب برتھ ڈے. میں اسی دن پیدا ہوا تھا، اپنے جنم دن کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. تو حضور نے تو خود اپنا میلاد منایا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کسی اور حدیث کی نہیں. صحیح بخاری میں حضور نے اپنا میلاد بنایا. آگے چلو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ہیں، چند صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں، آپس میں گول دائرہ بنا کر باتیں کر رہے ہیں. حضور جیسے قریب سے گزرے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیسے آئے، کب پیدا ہوئے، آپ کے آنے کے بعد کیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، آپ کے معجزات، آپ کا حسن و جمال، آپ کی سیرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک کر رہے ہو یا بدعت ہے یا گناہ کا کام کر رہے ہو. وہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ حضور کا میلاد منا رہے تھے. وہ محفل جو صحابہ کرام نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر دائرہ بنا کر لگائی تھی، اس میں انہوں نے کیا بیان کیا؟ حضور کے واقعات، حضور کے معجزات، حضور کی سیرت، حضور کا حسن و جمال. مجھے بتاؤ آج سنی محفل سجا کر حضور کی شان بیان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حضور کے معجزات بیان کرتا ہے، حضور کے آنے کے واقعات بیان کرتا ہے، حضور کا حسن و جمال بیان کرتا ہے، حضور کی ساری شان بیان کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ صحابہ والا عمل کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ بس فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ساؤنڈ نہیں تھا، ان کے ہاں لائٹ نہیں تھی، یہ سارا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے اس زمانے کے حساب سے محفل لگا لی. ہمارے پاس ساری سہولت موجود ہے، ہم ٹینٹ لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، ساؤنڈ لگاتے ہیں، اسی طرح بہت ساری جو آسائشیں جس کو ملتی ہیں میسر ہوتی ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم حضور کی شان بیان کرتے تھے. مجھے بتاؤ ہم کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شرک اور بدعت ہو رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بس انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، میں نہ مانوں. اچھا جو کہہ رہا ہوگا نا کہ بدعت ہے یا شرک ہے، اس کو تعریف ہی نہیں بتاؤ کہ شرک ہوتا کیا ہے اور بدعت پتہ ہی نہیں. بس ایک ہی بات، حضور کے زمانے میں نہیں تھی تو اب کیوں ہے؟ ارے بھیا یہ کہیں اصول لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ حرام ہے. یہ کہیں پر اصول اور قانون اور قاعدہ نہیں ہے شریعت میں گناہ ہونے کا. اب مجھے بتاؤ قرآن کریم حضور کے زمانے میں کیسا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضور کے زمانے میں قرآن کریم یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا. ایک آیت پتھر پہ لکھی، دوسری آیت پر چمڑے پہ لکھی، کوئی کسی پر لکھی کوئی کسی پر، بکھرا ہوا تھا قرآن. پھر یہ کب آ کے بنا؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے دور میں. انہوں نے آ کر اس قرآن پاک کی آیتوں کو جو کچھ کو یاد تھیں، جو پتھر پر لکھی تھی، کوئی چمڑے پر لکھی تھی، اس طرح سب کو جمع کر کے قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور کتاب کی صورت دی گئی. اب مجھے بتاؤ تو حضور کے زمانے میں تو یہ تھا نہیں، بعد میں کیوں آئے؟ اب عثمان غنی نے، حضرت عمر نے کیا شرک کر دیا، بدعت کر دیا؟ تو پتہ چلا جو چیز حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں اگر اس کو کوئی کرتا ہے تو یہ دلیل نہیں بنتا. دلیل یہ ہے کہ وہ شریعت سے ٹکرا رہی ہے. شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو بدعت ہے. ہاں بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھی ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے. تو بدعت غلط وہ ہوتی ہے جو بری ہو، شریعت کے خلاف ہو. جیسے اگر کوئی شخص محفل میلاد مناتا ہے اور محفل میلاد کے بعد جو ہے نا، آپ سوشل میڈیا پر بھی کچھ چلتا ہے اور کبھی جو ہے نا میں نے ایک بار ویڈیو بھی دیکھی تھی اس طرح کی، اس میں ڈھول بج رہے ہیں، اس میں جو ہے نا ناچ گا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا غلط ہے.
کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور شریعت کے بھی خلاف ہے، شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو جو چیز شریعت سے ٹکرائے نہیں اور نئی ایجاد ہو، اس سے ثواب ملتا ہو تو بالکل جائز ہے شریعت میں، اس کو کرنا کار ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفل میلاد دل کھول کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شان دل کھول کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچے کو اللہ تبارک و تعالی حضور کا سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور بدبختوں سے گستاخوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت جہاں پر ہے اس کو سنا، اس کے علاوہ اپنی اولاد کو درس نظامی عالم کورس میں داخلہ دلوائیں۔ ہمارے سنیت کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، عالم بنائیں گے تو ہماری نسل جو ہے نا سنی رہے گی، مگر نہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ بعد میں ہماری نسل ادھر چلی جائے گی، کیونکہ آج کالج یونیورسٹی اسکول کے اندر سب وہی ہیں، پڑھانے والے بھی وہی ہیں، اور ہماری بدبختی جو ہے نا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے عالم فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا اگر سرکاری اسکول میں جاتے ہیں ٹیچر لگنے کے لیے، یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، امام لگنے کے لیے جاتے ہیں آرمی کے اندر، ہمارے سنیوں کو نہیں لیا جاتا کیونکہ اکثریت ان کی بیٹھی ہے۔ اب تو اگر ہم نے پہلے ایسی کوششیں کی ہوتی تو ہم بیٹھے ہوتے، اگر آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بھی وہ دن دور نہیں ہیں، اب بھی اگر ہم کوشش کریں ہر گھر سے ایک عالم جائے تو انشاءاللہ ہماری سلطنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ ہمارے درمیان